میڈیا میں کرپشن یعنی کرپٹ صحافی، لفافے، لفافیاں، بلیک میلر، حیثیت کا غلط استعمال، اخبار کا غلط استعمال، یہ بھی کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، کوئی نئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن عموماً ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، کسی زمانے میں بالکل نہیں تھا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ پاکستان میں یا دنیا میں صحافت میں بدعنوانی ہمیشہ سے رہی ہے، کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ میرے پاس ایک کتاب آئی، یہ کتاب تھی تو لاہور کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں۔ اس کتاب کا نام ہے مٹتا ہوا لاہور، لاہور کی تاریخ ہے، ثقافت ہے۔ اس میں ایک دو بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کو بطور خاص پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ وہ 1898 میں ایک صحافی ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا انشاء اللہ خان۔ انشاء اللہ خان صاحب جو تھے وہ علامہ اقبال کے تو مرید تھے ہی، لیکن ایک وکیل اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے۔ اس وکیل اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ ایک منصوبہ شروع ہو رہا ہے جس میں مدینہ منورہ سے لاہور تک ریلوے لائن بچھائی جائے گی، اور اس کا نام ہوگا حجاز ریلوے، اور لاہور میں ریلوے اسٹیشن بنے گا اس کا۔ اور تھوڑے ہی دن بعد پھر ایک اپیل چھپتی ہے کہ بھائی پیسہ چاہیے اس منصوبے کے لیے، اور دھڑا دھڑ لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے دن بعد اندرون لاہور میں ایک عمارت بننی شروع ہوتی ہے انشاء اللہ خان صاحب کی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی عمارت ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں حجاز ریلوے کا اسٹیشن ہے، یہیں سے گاڑیاں چلا کریں گی۔ لیکن جب وہ عمارت مکمل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو انشاء اللہ خان صاحب نے اپنے اخبار کا دفتر کھول لیا ہے، اور نہ صرف اخبار بلکہ اور بھی کئی کاروبار چل رہے ہیں وہاں سے۔ اسی زمانے میں ایک اخبار ہوتا تھا زمیندار، بہت مشہور اخبار، مولانا ظفر علی خان کا۔ انہوں نے یہ بھید کھولنے شروع کیے کہ عوام کے پیسے سے ذاتی کاروبار چلایا جا رہا ہے، اور حجاز ریلوے کی آڑ میں وطن اخبار قائم کر دیا گیا۔ جوابی طور پر انشاء اللہ خان صاحب نے ظفر علی صاحب کے بارے میں بھی بہت سے انکشاف کیے اور ان کے مالیاتی غبن کو بھی روشنی میں لائے۔ اب معاملات بگڑتے چلے گئے، دونوں طرف سے الزام اور جوابی الزام۔ پھر ہوا یہ کہ لاہور کی ایک معتبر شخصیت تھے چشتی صاحب، انہوں نے ان دونوں کو دسترخوان پر مدعو کیا، اور وہاں کوئی ایسا معاملہ طے پایا کہ نہ ظفر علی خان کچھ بولے نہ انشاء اللہ خان کچھ بولے، لیکن ان کا عمارت اور کاروبار چلتا رہا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی بہت بڑا مکہ ہوا اس زمانے میں۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ بھائی صرف آج ہی کل ایئر وائی بامقابلہ جیو نہیں ہوتا، ہر دور میں ہوتا تھا، اور جب مفاد ہوتا ہے تو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری پرانی روایات ہیں، اسی کے ساتھ رہنا سیکھیں۔